بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے شب برات کے فضائل اور معمولات پیش کریں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا، تو میں باہر نکلی تو آپ بقیع یعنی جنت البقیع جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے، آپ وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ یعنی اس کی خصوصی رحمتیں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان پر نازل ہوتی ہیں، پس اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، ماں سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ مشاہن سے مراد کینہ رکھنے والا، اسلام میں نیا فرقہ بنانے والا اور چغل خور ہے۔ دیگر روایات میں کافر و مشرک و مشاہن کے علاوہ والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، تکبر سے تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا، قاتل، زانی، نجومی، اشعار جو محکمہ ٹیکس میں ہو اور لوگوں پر ظلم کرتا ہو، میوزک، ڈھول باجے یعنی گانے بجانے والا، ہمسائے کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، جادوگر اور رشوت لینے والا سپاہی کا ذکر بھی موجود ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان بخشش سے محروم لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ فرمائے، اور جو ان گناہوں میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ موت سے پہلے انہیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کا فرمان ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں رات سے مراد شب برات ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا، اس سال جس بچے نے پیدا ہونا ہے اس رات وہ لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جس نے وفات پانی ہے اس رات اسے لکھا جاتا ہے، اور اس رات یعنی سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا، 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی بارش فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کاموں اور بالخصوص موتوں کے اوقات اور رزق لکھ دیتا ہے، اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے، اور عرفہ یعنی یوم الحج کی رات اور ان راتوں میں خیر و برکت کی برسات اذان فجر تک جاری رہتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس کتاب میں ہیں ان کی روحیں قبض کر لو۔ بندہ باغات لگا رہا ہوتا ہے، شادیاں کر رہا ہوتا ہے، عمارتیں تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا۔ ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شب برات رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں کی رات ہے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت اس بخشش بری رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچی توبہ
نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو سال بھر کے اہم امور کا پروگرام دے دیتا ہے، چنانچہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اپنی قضاؤں میں تبدیلی بھی فرما دیتا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکات کا سوال کرے اور رب غفور الرحیم کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کے مصائب و آلام سے نجات کا سوال کرے۔ ویسے تو تمام عبادات اور تمام کلمات طیبات برکت و رحمت اور ثواب کا ذریعہ ہیں، لیکن اس مبارک رات میں درج ذیل معمولات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام اور بزرگان دین سے ثابت ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آئے تو رات کو شب بیداری اختیار کرو، دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمتیں غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی عافیت و سلامتی مانگنے والا کہ اسے عافیت و سلامتی دوں۔ اسی طرح صبح صادق تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آواز دیتی رہتی ہیں۔ اس رات قبرستان جانا سنت نبوی ہے۔ 15ویں شعبان کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع یعنی جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے اس میں تشریف لے گئے، جیسا کہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا میں اس کا واضح ذکر موجود ہے۔ لہٰذا شب برات کو قبرستان میں جانا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نیز دیگر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے کے جاتے تھے، اہل قبور کو سلام فرماتے اور دعا فرماتے۔ نیز مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل قبور کو سلام کریں، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بھی انہیں سلام کہے گا یہ قیامت تک اس کا جواب دیں گے، اے مسلمانوں تم ان کو سلام کہو اور ان کی زیارت کرو۔ جبکہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ عمل دنیا میں زہد پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ نیز صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ مشکل حالات میں قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے تھے، اور اولیاء امت کے معمولات سے اہل قبور سے فیوز و برکات کا حاصل کرنا ثابت ہے، جیسا کہ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطب الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چلا کیا اور انواع و اقسام کے فیوز و برکات حاصل کیے، اور پھر اپنے تاثرات یوں فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو 14 رکعت نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 14 بار، کل شریف 14 بار، سورہ فلق 14 بار، سورہ ناس 14 بار، اور آیت الکرسی 1 بار، اور آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم 1 بار پڑھی، اور فرمایا جو اس طرح کرے گا اسے 20 حج مبرور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو آئندہ دن روزہ رکھے گا اسے 2 سال یعنی 1 سال گزشتہ اور 1 آنے والے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ صلاۃ الخیر، شب برات کو صلاۃ الخیر 100 رکعت نوافل اور ہر رکعت میں 10 بار کل شریف پڑھنا ہے، اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 30 صحابہ اکرام نے بتایا کہ جو شخص اس رات کو صلاۃ الخیر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر بار نظر کرم سے اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے کم از کم 1 حاجت گناہوں کی بخشش ہے۔ حضرت مفتی اعظم سید ابو البرکات لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شب برات کے وظائف کے حوالہ سے فرماتے ہیں
کہ نمبر 1 تو صلاۃ الخیر جس کا طریقہ پہلے ذکر کیا جا چکا، نمبر 2 10 رکعت نفل، ہر رکعت میں 2 بار کل شریف پڑھیں، نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھیں، جبکہ ہر رکعت میں 6 بار کل شریف ہو، پھر پہلی 2 رکعتوں کے بعد 1 بار سورہ یاسین اور اس کے بعد نیک عمل والی عمر میں برکت کی دعا کریں، پھر دوسری 2 رکعت کے بعد دوبارہ سورہ یاسین اور پھر دینی و دنیاوی رزق کی فراخی کے لیے دعا کریں، اور آخری 2 رکعت کے بعد پھر سورہ یاسین اور پھر خاتمہ بالایمان و بخشش کی دعا کریں، اور آخر میں یہ کلمات اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کثرت کے ساتھ ان کو پڑھا جائے۔ گناہوں سے توبہ اور حقوق العباد کا تدارک۔ احادیث کے مطابق شب برات کو سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا شب برات کو مغرب سے پہلے پہلے والدین، بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور دیگر لوگوں سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر کسی کا کوئی حق ذمہ ہو تو اس کی ادائیگی کر دینی چاہیے یا پھر صاحب حق سے معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو بندوں کے ساتھ زیادتیوں کے گناہ دھل چکے ہوں۔ ارکان توبہ۔ اس طرح اس شب میں رب غفور الرحیم سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف، گزشتہ گناہوں پر سخت ندامت، آہوزاری، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اور سچا وعدہ، اور گناہ کی تلافی۔ مثلا نمازیں نہیں پڑھیں تو حساب یا اندازے سے بالغ ہونے کے بعد کی تمام فرض اور واجب نمازیں قضا کرے، اسی طرح رمضان کے روزوں کی قضا کرے، اسی طرح جتنے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی حساب یا اندازے سے زکوٰۃ ادا کرے، لوگوں کے حقوق میں جو کسی قسم کی حق تلفی ہوئی اس کا نقصان پورا کرے یا معافی حاصل کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔